الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اما بعد اغیون بحث گفتگو چل رہی تھی استصحاب اور امارات نازل منزلہ یا خط تاریخی اور موضوعی ہونے نہ ہونے کے حوالے سے. تو ہم نے کہا تھا کہ یہ امارہ اور استصحاب کی حجیت کی جو دلیل ہے بماہیہ ایک ہی دلالت کے ذریعے سے جو ہے اس امارہ کا یا استصحاب کا خط موضوع تاریخی دونوں کا نازل منزلہ ثابت نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اس سے اجتماع الحاضرین فی آن واحد لازمت. لیکن کل مصنف نے ایک تعویل بیان کیا تھا جو کہ انہوں نے ادھر حاشیہ رسائل میں لکھا تھا. تو وہ تعویل یہ تھا کہ ہم تعدد دال و مدلول کے سسٹم کے تحت ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں. تعدد دال و مدلول کے تحت ہم یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ امارہ و استصحاب کو نازل منزلہ قطع طریقی بھی ثابت کرے اور قطع موضوعی کا بھی ثابت کرے اور اسی ایک ہی دلیل کے ذریعے سے. لیکن وہ تعدد دال و مدلول کیسے ہو سکتا ہے؟ اس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم پہلے مرحلے میں اس دلیل کی جو دلالت مطابقی ہے، امارہ و استصحاب کی حجت کی دلیل کی جو دلالت مطابقی ہے، اس کے ذریعے سے کیا کریں، ہم مودع امارہ اور مستصحب کو نازل منزلہ یہ کیا فرض کریں، واقع فرض کریں، نازل منزلہ یہ واقع ثابت کریں. وہ تو پھر بالطبع خود بخود اس کا ایک دلالت التزامی پیدا ہوگا. اور وہ دلالت التزامی کیا کرے گا، کس پہ دلالت کرے گا؟ اپنے دلالت التزامی کے ذریعے سے یہ روایات اور یہ دلیل دلالت کرے گا کہ خود امارہ اور استصحاب نازل منزلہ قطع ہو جاتا ہے. ہاں جی، سمجھا جا رہا ہے؟ تو اس نتیجے میں خود بخود امارہ اور استصحاب قطع تاریخی کے بھی نازل منزلہ بنے گا، قطع موضوعی کا بھی نازل منزلہ بن جائے گا بغیر کسی اشکال کے. کیونکہ اجتماع الحاضرین والا اشکال یہاں سے کیا ہو جاتا ہے، رفع ہو جاتا ہے. ہاں جی، کیونکہ جب تعدد دال و مدلول ہو تو پھر لحاظ کا متعدد ہونا رفع ہو جاتا ہے. لیکن یہ والا جو جواب دیا ہے نا، یہ جواب مصنف خود اس پر راضی نہیں ہے. تو انہوں نے کیا فرمایا کہ یہ جواب لا یخلو من تکلف، یہ تکلف سے خالی نہیں. تکلف تو مراد ہے کہ دعویٰ بلا دلیل ہے، کیونکہ اس پر کوئی ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی عقلی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ نقلی دلیل تو عام طور میں چیزوں کے ہوتا ہی نہیں ہے ہوتا عقلی دلیل، یعنی کہ ایسا کوئی عقلی دلیل جو اس کی تائید کرے، ایسا ہمارے پاس موجود نہیں ہے. دعویٰ بلا دلیل ہے. تو جب دعویٰ بلا دلیل ہے تو پھر اس کے لیے ہمیں تعویلات کا سہارا لینا پڑتا ہے، اس کو جو ہے آگے پیچھے تمرر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اس کے بعد آگے فرمایا نہ صرف یہ کہ اس کی کوئی دلیل تائید کر رہا ہے بلکہ تعسف، بلکہ دلیل اس کی نفی کر رہا ہے. پہلے نقطے میں تکلف سے کیا کہا، کوئی دلیل اس کی تائید میں نہیں ہے. لا یوجد ہناک دلیل یؤید ھذا المطلب ہوگا. بل تعسف کا مطلب بل دلیل یدل علی عدمہ علی بطلانہ، دلیل کیا کر رہا ہے، اس کے بطلان پہ دلالت کرتا ہے، اس کے باطل ہونے پہ دلالت کرتا ہے. لأنہ یلزم منہ المحال، کیونکہ اسے کیا لازم آتا ہے، محال ہے. کون سا محال لازم آتا ہے، استحالۃ الدور، یلزم منہ استحالۃ الدور، اس سے دور والا محالیت لازم آ جاتا ہے. اب یہ دور کیسے لازم آتا ہے اس کو ہم بیان کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کو بیان کرنے کے لیے انہوں نے فرمایا ہے کہ دیکھو اب قطع موضوعی ہوتے ہیں نا، تو قطع موضوعی کے اندر جب مولا حکم کے موضوع میں دو چیزوں کو بطور قید اخذ کرتا ہے. ہم خود قطع کی مثال دیتے ہیں. جب مولا آپ سے کہتے ہیں نا اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، اذا قطعت بوجوب صلاۃ الجمعہ فیجب علیک التصدق، جب آپ کو نماز جمعہ کے وجوب کے اوپر قطع ہو جائے تو پھر تمہارے لیے کیا واجب ہے، صدقہ دینا واجب ہے. اب یہاں پر صدقہ دینے کے وجوب حکم ہے. حکم کیا یہاں پر، وجوب صدقہ ہے. اس حکم کو معلق کیا ہے موضوع پر، ایک قید کے اوپر. وہ کیا ہے، نمبر ایک یہ ہے کہ صلاۃ الجمعہ خود واجب ہو، خود صلاۃ الجمعہ واجب ہو، وجوب صلاۃ جمعہ ثابت ہو. اور نمبر دو آپ کو اس کے اوپر کیا ہو جائیں، قطع بھی ہو جائیں. فقط وہ لوگ محفوظ میں نماز جمعہ واجب ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ نماز جمعہ واجب ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کا قطع بھی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. تو لہذا یہ موضوع یہاں مرکب ہے. حکم کا موضوع کیا ہے، مرکب ہے. نمبر ایک یعنی وجوب ثابت ہونا چاہیے جمعہ کے لیے، اور نمبر دو آپ کو اس کے اوپر قطع ہونا چاہیے. تو لہٰذا یہاں پر قید و مقید کا مرکب جب تک دونوں نہ ہو اس وقت وہ دوسرا حکم ثابت، یہ ہے قطع موضوعی ہے. ٹھیک ہے نا. اب جب کسی موضوع دو جزءوں کا مرکب ہو تو پھر جب تک وہ دونوں جز ثابت نہ ہوگا حکم ثابت نہیں ہوگا. جب تک یہ دونوں جز محرز نہیں ہوگا اس وقت تک حکم کسی موضوع کے لیے ثابت نہیں ہو سکے گا. اب کیسے ثابت ہوگا وہ دونوں جز، یا دونوں جز وجداناً ثابت ہونا چاہیے،
دونوں جز وجداناً. فرض کر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اذا علمت بخمریت هذا الماء فیجب علیک مثلا فلان حکم الفلان مثلا فیجب علیک مثلا تجنب فیجب علیک شرب فیحرم علیک شربها مثلا. یہ تو پھر فیحرم علیک شربها کے حکم ثابت ہونے کے لیے یہ ہے کہ نمبر ایک مائع شراب ہو اور آپ کو خمریات کا علم بھی ہو. تو نمبر ایک خمریات خود ثابت ہو اور نمبر دو آپ کی خمریات کا آپ کو قطع بھی ہو. ٹھیک, جب تک یہ دونوں باتیں نہ ہوں اس وقت آپ کے لیے جو ہے حرمت کا حکم ثابت نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ دونوں جز یا تو وجداناً ثابت ہوگا. وجداناً کب ثابت ہوگا؟ جب آپ کو قطع وجدانی حاصل ہو, آپ کو خود اپنے علم وجدانی کے ذریعے سے پتہ ہو جائے کہ اس برتن میں موجود مائع ہے شراب ہے, تو پھر یہ شراب ہونا آپ کو ثابت ہوا. شراب بھی ثابت ہوا وجداناً کیونکہ یہ شراب ہے, اور آپ کو اس کے شراب ہونے کا علم وجدانی بھی ہوا. لیکن ایک طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ دونوں جز دونوں وجداناً ثابت نہ ہو فرض کریں, بلکہ تعبداً بھی ثابت ہو سکتا ہے. دونوں تعبداً بھی ثابت ہو سکتا ہے. ایک دفعہ ایک وجداناً ثابت ہو سکتا ہے, دوسرا تعبداً بھی ثابت ہو سکتا ہے. یہ کب ہو سکتا ہے تعبداً؟ یہ اگر آپ کو اس خمریات تو ثابت ہے لیکن خمریات کو آپ کا قطع نہیں ہوا بلکہ خمریات پر آپ کو ظن ہوا. خمریات کے اوپر آپ کو کیا ہوا؟ امارہ حاصل ہوا. امارے نے بتا دیا کہ اس برتن کے اندر موجود پانی کیا ہے؟ شراب ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اب یہاں پر کیا ہوا ہے؟ شراب ہونا تو شراب تو وجداناً ثابت ہے نا, لیکن اس شرابیت کا علم آپ کو علم وجدانی نہیں ہوا بلکہ علم کیا ہوا؟ علم کیا ہے؟ تعبدی ہوا, کیونکہ ہمارا علم تعبدی ہے. ہمارا کل قطع ہے, لا نفس القطع. ہمارا کیا ہے؟ قطع تعبدی ہے, قطع وجدانی نہیں ہے. تو اس صورت میں پھر آپ کے لیے شرب الخمر کے اجتناب کا حکم لگوا جاتا ہے. یہ بات آپ کے ذہن میں آنے کے بعد اب یہاں پر ہم آتے ہیں ہمارے موضوع کے اوپر. ہمارے موضوع میں مصنف نے کیا فرمایا کہ پہلے مرحلے میں کیا کرتا ہے؟ یہ امارے کی حجت کی دلیل پہلے مرحلے میں مودع امارہ کو نازل منزلہ کیا ثابت کرتا ہے؟ واقع فرض کرتا ہے. مودع امارہ کو نازل منزلہ واقع فرض کرتا ہے. مستحب کو نازل منزلہ کیا فرض کرتا ہے؟ واقع. ٹھیک, اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں دلالت التزامی کے ذریعے سے کیا ثابت ہو جاتا ہے؟ خود امارہ نازل منزلہ قطع ہو جاتا ہے. ذہن میں آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کے یہ مسئلہ؟ پہلے مرحلے میں یہ دلیل مرحلہ نمبر ایک میں یعنی ایک سلسلہ یہ طولی ہے, سلسلہ عرضی نہیں ہے. ان دونوں باتوں کا ثبوت عرض میں نہیں ہے کہ ایک کی عرض میں اسی عین وقت میں مودع امارہ نازل منزلہ یہ واقع بھی ہو جائے اور اسی سے ایک ہی دلیل دلالت مطابقی کے ذریعے سے خود امارہ نازل منزلہ یہ قطع بھی ہو جائیں. اگر دونوں اپنے دلالت مطابقی کے ذریعے سے مطلب کو ثابت کر سکیں, یعنی بالفرض اگر ہم یہ کہیں کہ یہ دلالت مطابقی یعنی یہ جو اتحاب اور امارے کی حجت کی دلیل اپنے دلالت مطابقی کے ذریعے سے مودع امارہ کو نازل منزلہ واقع بھی ثابت کرتا ہے اور وہی دلالت مطابقی کے ذریعے سے خود امارہ کو نازل منزلہ قطع بھی فرض کرتا ہے. اگر اس طرح ثابت ہونے کی صورت میں کیا ہونا ہے؟ بالطبع یعنی یہاں پر پھر طولی نہیں ہوگا بلکہ سلسلہ عرضی ہوگا, دونوں برابر ہو جائے گا. ایک کی دلیل نے آنے واحد میں دلالت مطابقی کے ذریعے سے یعنی اس کو بھی ثابت کیا اور دلالت مطابقی کے ذریعے سے اس کو بھی ثابت. تو نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ عرضی طور پر دونوں مطلب ایک ہی وقت میں ثابت ہو جائے گا. لیکن یہ تو محال ہوا. یہ تو کیا ہوا؟ کیوں محال ہوا؟ کیونکہ اس سے اجتماع لحاظین فی آن واحد لازم ہوتا ہے. دلالت مطابقی کے ذریعے سے آن واحد میں آپ دونوں مطلب کو ثابت نہیں کر سکتے. تو لہذا ترتیب عرضی ممکن نہیں ہے, لہذا ہمیں ترتیب طولی میں لانا پڑے گا. ترتیب طولی میں لانے کے لیے ہمیں سلسلہ کہنا پڑے گا کہ پہلے مرحلے میں ہم مرحلہ نمبر ایک میں مودع امارہ کو نازل منزلہ کیا فرض کریں؟ واقع فرض کریں. پھر اس کے بالتبع دوسرے مرحلے میں فرضی طور پر ہم خود امارہ کو نازل منزلہ قطع فرض کریں. یہ کرنا پڑے گا جو کہ کیا سلسلہ عرضی طولی بنتا ہے. ترتیب طولی ایک کے بعد دیگر ہے. ترتیب طولی کسے کہتے ہیں؟ ایک کے بعد دیگر ہے. لیکن یہاں اس میں اشکال آتا ہے. اگر ترتیب طولی میں لانے کی صورت میں اشکال ہے, دور لازم آتا ہے. دور کیسے لازم آتا ہے؟ دور اس طرح لازم آتا ہے کیونکہ آپ نے مودع امارہ کو نازل منزلہ کیا فرض کیا؟ واقع. پھر مودع امارہ کو نازل منزلہ واقع فرض کرنے کے لیے خود امارہ کو کیا فرض کرنا پہلے مرحلے میں؟ اگر خود امارہ نازل منزلہ قطع ہو تو پھر مودع امارہ نازل منزلہ واقع ہوگا نا. ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو لہذا مودع امارہ کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟
خود قطع کا نازل منزلہ ہے، خود امارہ کا نازل منزلہ ہے، قطع ہونے پر موقوف ہے کہ اگر خود امارہ جب تک نازل منزلہ ہے قطع نہیں ہوگا، مودع امارہ نازل منزلہ واقع کیسے ہوگا؟ ٹھیک، جبکہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے سلسلے کے مطابق مودع امارہ کا نازل منزلہ یعنی خود قطع امارہ کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہوا کس کے اوپر؟ آپ کے سلسلے کے تحت امارہ کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہوا کس کے اوپر؟ مودع کا نازل منزلہ واقع ہونے کے ساتھ، جبکہ خود مودع کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ خود امارہ کا نازل منزلہ قطع ہونے پر. تو لہٰذا دور ہے نہیں ہے تنزیل مودع الامارہ منزلۃ الواقع موقوف علی ماذا؟ موقوف علی تنزیل نفس الامارہ منزلۃ القطع، وکون تنزیل نفس الامارہ منزلۃ القطع موقوف علی ماذا؟ علی تنزیل المودع منزلۃ الواقع. یہ ہو جائے گا. سمجھ آ رہا ہے؟ یہ دور ہے. سمجھ آ رہا ہے؟ دور مودع کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہے، خود امارہ نازل منزلہ قطع ہو، اور امارہ کا نازل منزلہ قطع ہونا موقوف ہے کس کا؟ کہ پہلے مرحلے میں مودع نازل منزلہ واقع ہو. تو لہذا نتیجے میں ترتیب طولی ممکن نہیں ہے، کیونکہ ترتیب طولی کے ذریعے سے اگر آپ فرض کرنے سے کیا لازم آتا ہے؟ دو لازم آتا ہے. ابھی آتا ہے. ہاں جی. بل تعسف، یہ تعسف ہے. تعسف تو مراد اس سے محالیت لازم آتا ہے. کیوں لازم آتا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ، کیونکہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے. آپ نے پہلے کیا کہا تھا؟ کہ پہلے مودع امارہ کو نازل منزلہ واقع فرض کرنا ہے، پھر امارہ کو نازل منزلہ قطع فرض، یہ کہا تھا نا. تو فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ، یہ بات ممکن نہیں ہے کہ تنزیل جزء الموضوع، کہ موضوع کے جز کو نازل منزلہ کرا دیں، کیونکہ یہاں جز کو او قیدہ یا موضوع کے قید کو، کیونکہ آپ یہاں پر کیونکہ قطع موضوعی کا جب امارے کو قطع موضوعی کا نازل منزلہ فرض کرنے کے لیے نمبر ایک آپ کو قطع بھی فرض کرنا پڑے گا اور دوسرا موضوع کو فرض کرنا پڑے گا. قطع بھی ہو اور خود موضوع بھی ہو، یہ دونوں. تو لہذا لا يكاد تنزيل جزء الموضوع کو، کسی موضوع کے جز کو یا خود موضوع کو نازل منزلہ کرنا بما ہوا كذلك، اس اعتبار سے کہ حکم کا موضوع ہو، بما كذلك اس لحاظ سے کہ وہ حکم کا قید یا حکم کا جز ہے، بلحاظ آثار ہی، اور آپ اس کو تنزیل قرار دیتے تو کیوں کر دیں؟ مطلب فرض کرے آپ نے امارے کو نازل منزلہ واقع فرض یعنی قطع فرض کرتے ہیں، پھر امارے کو نازل منزلہ قطع فرض کرنا کس لحاظ سے ہوتا ہے؟ اس کے آثار کے لحاظ سے ہوتا ہے نا، کہ خود بغیر کسی آثار کے ڈائریکٹ اپنی طرف سے امارے کو قطع کا نازل منزلہ فرض کرے، اس کا اثر نہ ہو تو کوئی فائدہ ہے؟ اثر کیا ہے؟ یعنی قطع میں جو اثر حاصل ہوگا وہی امارے میں بھی ہوگا. یعنی آپ نے امارے کو قطع کا نازل منزلہ فرض کرنے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی قطع میں جو اثر ہے اس کے اثر کو جو کہ جو صفات ہے قطع کی اس کو بھی امارے کے لیے بھی ثابت کرنا ہے. تو لہٰذا وہ بلحاظ اثر یہ ہے، کسی چیز کو دوسری چیز کا نازل منزلہ فرض کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے اثر کو ملحوظ رکھیں، بلحاظ اثر ہی. تو لہذا اس کے اثر کو مد نظر رکھتے ہوئے کسی موضوع کے جز یا قید کا کسی چیز کو نازل موضوع کا جز ہمارے مثال میں فرض کرے قطع، آپ نے امارے کو قطع جو کہ موضوع کا جز ہے اس کو آپ امارے کو قطع کا نازل، مولا نے تو حکم کے موضوع میں کس کو اخذ کیا تھا؟ قطع کو اخذ کیا تھا، لیکن آپ امارے کو کیا کرا دے رہے ہیں؟ موضوع کے اس جز کا جو کہ قطع ہے اس کا نازل منزلہ فرض کر رہے ہیں. ٹھیک، تو یہ بات لا یکاد یصح، یہ بات درست نہیں ہے. الا کب درست ہے؟ فیما کان جزء الاخر او ذاتہ محرزا بالجزء، یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب موضوع کا دوسرا جز محرز نہ ہو. جب تک دوسرا جز محرز نہ ہو فقط ایک کا نازل منزلہ تو قرار نہیں دے سکتے ہیں، کیونکہ مولا نے حکم کے موضوع میں دو چیز کو اخذ کیا ہے. نمبر ایک خود ہے حقیقت میں وہ چیز مثلا خمریت بھی ثابت ہو، اور نمبر دو آپ کو خمریت کے اوپر کیا ہو جائے؟ قطع بھی ہو جائیں. دو چیز ہے نا. تو آپ نے ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی خمریت کو فرض کرنے سے پہلے آپ اس کی قطعیت کو ثابت کرنا چاہیں. خمریت ثابت نہ ہو تو تب بھی حکم ثابت نہیں ہوگا، اس کا اثر ثابت نہیں ہوگا. اگر آپ کی قطعیت کو ثابت کیے بغیر خود خمریت حاصل ہو جائے تو تب بھی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ حکم ثابت ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ خمریت بھی ثابت ہو اور قطع بھی ثابت ہو. جب تک یہ دونوں نہ ہو تو حکم ثابت نہیں ہوگا. بس اگر آپ مثلا فقط خمریت کو ثابت کر کے حکم ثابت کرنا چاہے جبکہ دوسرا جز محرز نہیں ہے تو پھر اثر حاصل نہیں ہوگا.
یا مثلا خمریت تو ہے لیکن اس پر آپ کو قطع نہ ہو، تو پھر قطع ہوئے بغیر خود خمریت کو ثابت کرنے سے بھی اس کا اثر مرتب نہیں ہوگا. لہذا اثر مرتب کر کے ایک کو موضوع کے جز کا جو ہے نازل منزلہ قرار دینے کے لیے، امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینے کے لیے موضوع کا دوسرا جز جو کہ اصل موضوع ہے وہ محرز ہونا چاہیے، یا وجداناً محرز ہونا چاہیے یا تعبداً محرز ہونا چاہیے. ہاں جی. تو لہذا لا یکاد یصح تنزیل جز الموضوع قیدہ، موضوع کے جز یا قید کو نازل اس کا کسی چیز کو نازل منزلہ قرار دینا ہو بما ہوا کذالک، اس لحاظ سے کہ فلان چیز موضوع کا جز یا قید ہے، اس عنوان سے، اور وہ بھی بلحاظ اثر. اور آپ تنزیل قرار دے رہے ہیں تو کیوں قرار دے رہے ہیں؟ نازل منزلہ کس لحاظ سے قرار دیتے ہیں؟ اس کے اثر کو دوسرے پر ثابت کرنے کے لیے. مثلا آپ نے امارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار کیوں قرار دیتے ہیں؟ تاکہ امارے کے اندر سے بھی قطع کے جو اثر حاصل ہو جائے. تو یہ بات ممکن نہیں ہے الا مگر اس وقت ممکن ہے کہ فیما کان جزء الاخر او ذات محرزا بالودان، اس کا دوسرا جز وجداناً ثابت ہو. آپ فرض کریں امارے کو قطع کا نازل منزلہ فرض کرتے رہے، لیکن اس کا دوسرا جز جو کہ خود موضوع ہے، جو کہ مودع امارہ ہے، فرض کریں، کیونکہ ایک مودع امارہ کو نازل منزلہ یہ واقع ہے. آپ نے کیا کرنا ہے؟ مودع امارہ کو نازل منزلہ یہ واقع فرض کرنا ہے. تو پھر موضوع کا ایک جز فرض کرے واقع ہے، موضوع کا ایک جز کیا ہے؟ واقع ہے، کہ جس کا نازل منزلہ کون بن رہا ہے؟ مودع امارہ، اس کا نازل منزلہ بن رہا ہے. موضوع کا دوسرا جز کیا ہے؟ قطع ہے، اور اس کا نازل منزلہ کون بن رہا ہے؟ خود قطع، خود امارہ. اور ہو رہا ہے کریں نہیں کریں؟ دو چیز کا نازل منزلہ بن رہا ہے. مودع امارہ نازل منزلہ واقع ہے اس کو، تو لہذا آپ کو پہلے مرحلے میں کیا ہونا چاہیے؟ واقع محرز ہو. خود واقعی اور خمریت واقعی فرض کرے، آپ نے خمریت واقعی فرض کرے، ہمارے مثال میں خمریت جو کہ واقع ہے، تو خمریت واقعی محرز ہو پہلے سے، تو پھر آپ مودع امارہ کو خمریت واقعی کا نازل منزلہ قرار دیتے ہیں. تو پھر اس کا دوسرا جز کیا ہے؟ فقط خمریت واقعی کافی نہیں، بلکہ آپ کو قطع بھی ہونا چاہیے نا. تو پھر اس قطع کا نازل منزلہ کس کو قرار دے رہے ہیں؟ آپ امارے کو. تو لہذا اب یہاں کیا ہو رہا ہے؟ اگر آپ مودع امارہ کو واقع کا نازل منزل فرض کر کے فقط واقع کو ثابت کرے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر دوسرا جز ابھی ثابت نہیں ہوگا، دوسرا جز ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ دوسرے جز کو ثابت کرنے کے لیے پہلے جز محرز ہو جائے. اور جب کہ آپ قطع کو نازل منزلہ واقع فرض کر کے قطع کو ثابت کرے تو پھر اب قطع تو ثابت ہو جائے گا لیکن خمریت ثابت نہیں ہوگا. تو ہر ایک کا ثابت ہونا کس پر موقف ہو جائے گا؟ دوسرے پر موقف ہو جائے گا. مودع امارہ کے ذریعے سے قطع ثابت ہونے کے لیے امارے کا قطع کا نازل منزلہ ہونا ثابت ہو جائے گا، اور قطع کے ذریعے سے جو ہے خود امارے کے ذریعے سے قطع حاصل ہونے کے لیے مودع کو نازل منزلہ واقع فرض کرنے پر موقف ہو جائے گا. ہاں جی. تو لہذا الا فیما کان جزء الاخر او ذات محرزا بالودان، جب تک دوسرا جز جو قطع موضوع کا دوسرا جز یا وجداناً ثابت نہ ہو او تنزیلہ فی عرض، یا اگر کم سے کم وجداناً ثابت نہ ہو تو پھر عرضاً اس کا نازل منزلہ عرضی ہونا چاہیے، نازل منزلہ طولی نہیں. ابھی آپ جو نازل منزلہ کر رہے ہیں کس طرح کر رہے ہیں؟ تنزیل طولی ہو رہا ہے. یہ تنزیل طولی کافی نہیں ہے، بلکہ اگر تنزیل ہو تو بھی تنزیل عرضی ہونا چاہیے. تنزیل عرضی جب تک نہ ہو اور تنزیل عرضی کے ذریعے سے دونوں موضوع کا دونوں جز ایک ہی وقت میں بیک وقت وجود میں نہ آ جائے، اس وقت تک آپ کے لیے موضوع حکم ثابت نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ عارضی طور پر دونوں تنزیل بیک وقت ثابت نہ کریں، ترتیب کے ساتھ ایک موضوع کو جز کو پہلے ثابت کرے دوسرے جز کو بعد میں ثابت کرنا چاہے تو نتیجے میں کیا لازم آئے گا؟ دو لازم ہوگا، کیونکہ ایک جز کا ثابت ہونا دوسرے جز کے ثابت ہونے پہ موقف ہوگا، دوسرے جز کا ثابت ہونا پہلے جز کے ثابت ہونے پر موقف ہو جائے گا، تو نتیجے میں کیا لازم آ جائے گا؟ تو لہذا معیار کیا ہے؟ دونوں جز موضوع کا عارضی طور پر تنزیل ثابت، دونوں کا تنزیل ثابت ہونا چاہیے. طولی طور پر دونوں کا تنزیل ثابت ہونے سے کیا لازم آتا ہے؟ دو لازم آ جاتا ہے. حج. تو لہذا فإنه لا يكاد يصح تنزيل جزء الموضوع قیدہ، یعنی موضوع کے جز یا قید کا کسی چیز کو نازل منزلہ فرض کرنا درست نہیں ہے. بما ہوا کذالک، اس لحاظ سے کہ وہ موضوع کا جز یا شرط ہو، بلحاظ اثری، اور وہ بھی اس کے اثر کے مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم نے تنزیل قرار دینا ہو تو پھر یہ صحیح نہیں ہے. الا صحیح کب ہے؟ الا فیما، فقط اس وقت صحیح ہے کہ ما کان جزء الاخر او ذاتہ، کہ جب تک اس موضوع کا دوسرا جز یا اس کا جو ذات ہے، ذات کا اشارہ ہے مقید کی طرح ہے، ایک قید ہے دوسرا مقید ہے نا، کہ مثلا الشراب اور علم بشراب، خمریت
اور قطع بالخمریات، تو پھر خمریات فرض کرے وہ ذات موضوع ہے اور اس کا قید کیا ہے؟ القطع بھی، یہ اس کا کیا ہے؟ وصف ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ دونوں ثابت ہونا چاہیے. بالوجدان محرزان بالوجدان، یا تو یہ وجداناً دونوں جز محرز ہونا چاہیے، اور تنزیل ہو یا کم سے کم وجداناً ثابت نہ ہو تو کم سے کم تنزیلاً موضوع کا دوسرا جز ثابت ہونا چاہیے. لیکن وہ کس طرح؟ تنزیل فی عرض، یہ تنزیل عرض میں ہونا چاہیے، تنزیل طولی کافی نہیں ہے. فلا یکاد یکون دلیل الامر، لہذا نتیجہ کیا ہوگا؟ امارے کی جو دلیل ہے، اول استصحاب یا استصحاب کی جو دلیل ہے، لا یکون دلیل الامارہ دلیلاً، امارے کی حجت کی دلیل نہیں بن سکے گا. کس کے اوپر؟ علی تنزیل جز الموضوع، موضوع کے کسی جز کے تنزیل کا جو اس کے اوپر دلیل نہیں بنے گا. ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جز الاخر، جب کہ دوسرے جز کے تنزیل پر کوئی دلیل آخر نہ ہو. فرض کرے یہاں پر آپ نے مودع امارے کو نازل منزلہ واقع فرض کیا، تو پھر آپ اسی دلیل سے مودع امارے کو نازل منزلہ واقع فرض کرنے کے بعد پھر آپ انتظار کرتے رہے کہ پہلے میں ایسا کروں گا کہ مودع امارے کو نازل منزلہ واقع فرض کروں گا، پھر آرام سے دوسرے مرحلے میں کیا کرے؟ قطع کو نازل منزلہ امارے کو نازل منزلہ قطع فرض کریں. یہ درست نہیں ہے، بلکہ آپ کو لوگ کے لیے دونوں کو ایک ساتھ ثابت کرنا پڑے گا. تو اگر اسی دلیل سے ممکن نہ ہو تو کم سے کم کوئی دلیل آخر کے ذریعے سے، کہ آپ کو ایسا دلیل آخر ڈھونڈیں کہ وہ دلیل آخر آ کر آن واحد میں مودع امارہ کو، یعنی پہلے اسی دلیل کے ذریعے سے مودع امارہ نازل منزلہ واقع ہو جائے گا، اور دلیل خارجی آ کر آن واحد میں خود امارہ کو نازل منزلہ قطع بھی فرض کرے گا. تو کوئی دوسرا دلیل آ کر ایسا کرے تو ممکن ہے، لیکن آپ ایسا نہ کریں، خود اسی دلیل کے ذریعے سے ترتیباً کرنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے. تو لہذا فلا یکون دلیل الامارہ والاستصحاب دلیلا علی تنزیل جز الموضوع، امارے کی دلیل اور استصحاب کی دلیل موضوع کے دوسرے جز کے تنزیل کے اوپر دلیل نہیں بنے گا. کب تک؟ ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جز الاخر، جب تک دوسرے جز کے تنزیل پر کوئی دلیل خارجی اور دلیل آخر نہ آ جائیں. کب؟ فیما لم یکن محرزا حقیقتاً، یا تو موضوع کا دوسرا جز حقیقتاً پہلے سے محرز ہونا چاہیے. فرض کریں یعنی قطع کا امارے کا قطع کا نازل منزلہ ہونا وجداناً فرض کریں محرز ہو پہلے سے، پھر آپ مودع امارہ کو واقع کا نازل منزلہ فرض کریں تو کوئی اشکال نہیں ہے، کیونکہ ایک جز پہلے سے محرز ہوا، آپ نے دوسرے جز کا تنزیل کیا نا. لیکن اگر دونوں پہلے سے محرز نہ ہو اور ترتیباً احراز کرنا چاہتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے. ہاں جی. وَفِيمَا لَمْ يَكُنْ دَلِيلٌ عَلَىٰ تَنزِيلِهِمَا بِالْمُطَابَقَةِ، لیکن اگر ہمارے پاس کوئی ایسا دلیل نہ ہو جو کہ آن واحد میں مودع امارہ کو واقع کا نازل منزل فرض کرے اور خود امارہ کو قطع کا نازل منزل فرض کرے، اور وہ بھی دلالت مطابقی کے ذریعے سے، اگر کوئی ایسا نہ ہونے کی صورت میں کما فی معنی حنفی، جیسے کہ ہمارے معنی حنفی میں کیا ہے؟ دلالت مطابقی کے ذریعے سے آن واحد میں دونوں تنزیل ممکن نہیں ہے، کیونکہ اسے کیا لازم آتا ہے؟ اجتماع الحاضرین فی آن واحد لازم آتا ہے. تو پھر لم یکن دلیل الامارہ دلیلا علیہ اصلا، تو پھر امارے کی دلیل ڈائریکٹ ہی تنزیل پہ دلیل نہیں بن سکتا. ٹھیک ہے نا؟ بلکہ اگر امارے کی دلیل اگر اپنے دلالت مطابقی کے ذریعے آن واحد میں دونوں تنزیل ثابت کر سکتے ہیں تو الحمدللہ یہ ٹھیک تھا، لیکن وہ تو ممکن نہیں کیونکہ اجتماع الحاضرین فی آن واحد لازم آتا ہے. لیکن اگر ایسا نہ ہو تو پھر مدلول التزامی کے طور پر یا دلالت التزامی کے ذریعے سے اگر آپ اس کی دلیل امارے کے ذریعے سے یہ دونوں تنزیل ثابت کرنا چاہے تو یہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے. کیوں ممکن نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے کو کیا لازم آتا ہے؟ دور لازم آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ بس دور اشکال دونوں میں لازم آیا. اشکال کس میں لازم آیا؟ دونوں صورتوں میں اشکال لازم آیا. دلالت مطابقی کے ذریعے سے دونوں تنزیل ثابت کرنے کے لیے بھی اشکال لازم آیا، دلالت التزامی کے ذریعے سے دونوں تنزیل ثابت کرنے میں بھی اشکال لازم ہے. لیکن اشکال کے جہت مختلف ہیں. کیسے ہیں؟ دلالت مطابقی کے ذریعے سے دونوں تنزیل ثابت کرنے میں کیا ہے؟ اجتماع الحاضرین فی آن الواحد والا اشکال ہے، اور دلیل التزامی کے ذریعے سے دونوں تنزیل ثابت کرنے کے لیے کون سا اشکال آتا ہے؟ دور والا اشکال آتا ہے. تو نتیجے میں بس ثابت کیا ہوا؟ ہمارے جو استصحاب و امارے کی حجت کے دلیل کے ذریعے سے آن واحد میں دونوں تنزیل ثابت ہونا ممکن نہیں ہے. فقط ایک تنزیل ہوگا، یا تو قطع موضوعی کا تنزیل ثابت ہو جائے گا یا فقط قطع طریقی کا تنزیل ثابت ہوگا. اس کے علاوہ دونوں ثابت ہونا ممکن
نہیں رہا، کیونکہ دلیل آخر تو ہمارے پاس موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو لہذا لم یکن دلیل الامارہ دلیلا علیہ اصلا، اگر جب تک دلالت مطابقی کے ذریعے ثابت کرنا ممکن نہ ہو تو پھر یہ امارہ و استحباب کی دلیل ڈائریکٹ ہی دونوں تنزیل کے لیے دلیل اصلا نہیں بن سکتا. کیوں؟ فإن دلالته على تنزيل المواد تتوقف على دلالته على تنزيل القصد بالملازمہ، کیونکہ فإن دلالته على تنزيل المواد، کیونکہ امارے کی حجیت کی دلیل، دلالته کی ضمیر کہا جاتا ہے دلالت دلیل الامارہ، کیونکہ امارے کی حجیت کی جو دلیل ہے اس کا دلالت کرنا کس کے اوپر؟ علی تنزیل المودہ منزلۃ الواقع، مودہ کا واقع کا نازل منزلہ قرار دینا، یہ تتوقف کس بات پہ موقف ہے؟ علی دلالت علی تنزیل القطع، کہ پہلے مرحلے میں کیا ہو؟ پہلے مرحلے میں خود امارہ نازل منزلہ قطع ہو نا، کیونکہ پہلے خود امارہ نازل منزلہ قطع ہوگا تو دوسرے مرحلے میں مودہ امارہ نازل منزلہ واقع ہوگا، یہ تو موقف ہے. جبکہ دوسری طرف دیکھیں تو پھر خود امارہ کا نازل منزلہ واقع ہونا موقف ہے کس بات پر؟ مودہ کا نازل منزلہ واقع ہونے پر موقف ہے. تو نتیجے میں کیا لازم ہے گا؟ اس ملازمے کے ذریعے سے یہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ ملازمے کے ذریعے ثابت کرنے کی صورت میں دونوں ایک دوسرے پر موقف ہو جائے گا اور دور لازم آ جائے گا. ہاں جی. ولا دلالۃ لہ کذالک، اور پھر اس دلیل امارہ کا مودہ کا نازل منزلہ قطع کا نازل منزلہ واقف ثابت کرنے اب دلالت نہیں ہے، الا کب ہوگا؟ الا بعد دلالتہ علی تنزیل المودہ، کہ پہلے مرحلے میں مودہ کو نازل منزلہ واقف فرق کرنا. تو کیا ہوا؟ پھر یہ دونوں طرف ہو گیا. قطع کا نازل منزلہ واقع ہونا موقوف ہے کس کے اوپر؟ پہلے مرحلے میں مودہ، یعنی قطع کا نازل منزلہ امارہ ہو، امارے کا نازل منزلہ قطع ہونا موقوف ہو جائے گا، کہ پہلے مودہ کا نازل منزلہ واقع فرض کرو، اور پھر مودہ کا نازل منزلہ واقع فرض ہونا موقوف ہوگا کہ پہلے امارے کو نازل منزلہ قطع فرض کرے. فإن الملازمات انما تكون بين تنزيل القطع به منزلة قطع بالموضوع حقیقی، کیونکہ ملازمہ کہاں پر ہے؟ بین تنزیل القطع بالموضوع، یعنی کہ یہاں پر قطع کا تنزیل ہونا، یعنی کہ ہمارے کو قطع کا نازل منزلہ قرار دینے کے درمیان، یعنی تنزیل القطع بھی منزلۃ القطع بالموضوع حقیقی، یعنی کہ جس طرح آپ کو ہمارا جو کہ قطع تعبدی ہے نا، تو لہٰذا یہاں پر کیا ہے؟ ملازمہ ہے قطع تعبدی کے درمیان اور قطع حقیقی درمیان. جس طرح آپ کو تعبداً قطع ہو جاتا ہے تو یہ قطع تعبدی نازل منزلہ ہے کس کا؟ قطع حقیقی. جس طرح آپ کو خود موضوع کے بارے میں قطع حقیقی حاصل ہو جاتا ہے تو اسی طرح ہمارا حاصل ہو جاتا ہے، ہمارا بھی قطع تعبدی ہے. تو لہذا ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے. وہ تنزیل المودہ منزلۃ الواقع، اور پھر مودہ کا نازل منزلہ، یعنی کہ دو چیزوں کا درمیان ملازمہ ہے. ہمارا جو کہ تنزیل تعبدی ہے اس کا قطع کا نازل منزل ہونے کے درمیان جو کہ تنزیل حقیقی ہے. قطع حقیقی کیا ہے؟ نازل منزل. یہ قطع حقیقی ہمارا کیا ہے؟ تنزیل تعبدی ہے. تو یہ تنزیل تعبدی تنزیل وجدانی کا نازل منزل ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اور کس کے درمیان ہے؟ خود مودہ کا نازل منزل واقع ہونے کے درمیان، یعنی قطع کا ہمارے کا قطع کا نازل منزل ہونے کے درمیان اور مودہ کا نازل منزلہ یہ واقع ہونے کے درمیان میں ملازمہ ہے. تو لہذا ملازمہ ہے تو پھر ایک دوسرے پر موقف ہے. اس لازم کا ثابت ہونا دوسرے لازم پر موقف ہوگا، دوسرے لازم کا موقف ثابت ہونا اس لازم پر موقف ہو جائے گا. تو لہذا کمال جیسا کہ مخفی نہ رہے فتعمل جیداً، پس آپ اس میں غور کریں. فإنه لا يخلو من دقت، کیونکہ یہ مطلب جو ہے دقت سے خالی نہیں ہے. پس ثم لا یذهب، اب یہاں پر اس کو ختم کر آخر نقطہ یہ ثم لا یذهب علیک، پھر آپ کے ذہن میں یہ بات مخفی نہ رہے کہ ان هذا لو تم، ان هذا کا اشارہ کس بات کی طرف ہے؟ کہ ہم نے جو بیان کیا تھا کہاں؟ وہاں پر حاشیۃ اور رسائل کے اندر. ابھی ہم نے اس کو رد کیا نا، میں نے حاشیہ یا رسائل میں جو تعویل پیش کیا تھا اور ابھی ہم نے اس کو رد کر دیا. اگر فرض کرے رد نہ ہوتے ہیں، اگر جو بات حاشیہ رسائل میں بیان کیا ہے اگر وہی صحیح ہوتے، یہ تعویل اس پر کوئی اشکال وارد نہ ہوتا، وہی دلالت التزامی کے ذریعے سے تنزیل ثابت کرنے کا جو نقطہ ہے اگر یہ درست ہوتے تو پھر لعم، تو نتیجہ کیا ہونا تھا؟ پھر نتیجہ یہ ہونا تھا کہ عام ہونا تھا. عام کا معنی کیا ہے؟ یعنی کہ یہ ہمارے کی جو دلیل ہے حجت کی وہ عام ہوتا
اور اسی ایک کی دلیل کے ذریعے سے دونوں تنزیل ثابت ہونا تھا کہ وہ ایک ہی وقت میں امارے کو نازل منزلہ قطع بھی فرض کرے، کہ نتیجے میں پھر امارہ قطع موضوعی کا نازل قطع طریقی کا نازل منزلہ ہو جائے، اور آن واحد میں پھر یہ معدہ کو واقعی کا نازل منزلہ بھی فرض کر سکتا تھا، جس کے نتیجے میں پھر امارہ قطع موضوعی کا نازل منزلہ ہونا تھا۔ یہ عام تھا۔ ہاں جی، ولا اختصاص لہ، اور پھر اس طرح میں پھر اس کو مختص نہیں کرنا تھا، کس کے ساتھ؟ بما اذا كان القطع ماخوذا على نحو القدیم، یعنی اگر یہ ہمارا جواب درست ہوتے تو پھر ہمارے لیے کوئی ضرورت نہیں تھا کہ تنزیل کے دائرے کو مختص کرے، فقط کس صورت کے ساتھ؟ کہ فقط ہمارا قطع طریقی کا ہی نازل منزلہ بن سکتا ہے، کہ جس میں قطع کو بطور کاشفیت اخذ کیا گیا ہے، فقط اسی کا نازل منزلہ بن سکتا ہے، قطع موضوعی کا نازل منزلہ نہیں بن سکتا۔ اس طرح کہنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھا، بلکہ ہمیں عمومی طور پر ہمارے کو نازل منزلہ واقعی فرض کرنا تھا، یعنی ہمارے کو نازل منزلہ قطع موضوعی اور طریقی دونوں ثابت ہونا تھا۔ لیکن یہ جواب درست نہیں ہوا، ہماری جو تعویل ہے وہ غلط ہونے کی وجہ سے یہ اشکال اپنی جگہ پر باقی رہا، اشکال اپنی جگہ پر باقی۔ ٹھیک ہے، وہ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و اہل بیتہ الطاہرین۔